بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے ہاں اردو لغت میں عموماً جو لوگ دانا اور سیانے ہوتے ہیں ان کے لیے تین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: سمجھدار، عقل مند اور ذہین۔ سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حالات کے اندر، موجودہ حالات، اپنے حال کے اندر رہتے ہوئے اس کے بارے میں درست فیصلے کرتے ہیں۔ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کون سے فیصلے ان کے مستقبل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ذہین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس حال اور مستقبل کے درمیان پل کھڑا کرتے ہیں، وسیلے پیدا کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں جس سے حال سے مستقبل تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمیں ایک دریا ہے، اس کے پار اترنا ہے۔ ایک جو عقل مند آدمی ہے، ایک جو سمجھدار آدمی ہے، وہ یہ سوچے گا کہ کیوں نہ جو دریا کے اس پار کے حالات ہیں اس میں رہ کے کچھ ایسا کیا جائے کہ وقت جو ہے وہ اچھا گزرے۔ عقل مند جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ دریا کے پار جانا کس قدر سود مند اور کس قدر فائدہ مند ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے کہ جس سے اس دریا کو جو ہے وہ پار کیا جائے۔ اور جو ذہین آدمی ہوتا ہے وہ وسیلے بناتا ہے، وہ ایجادات کرتا ہے جس سے دریا کے پار اترنا آسان ہو۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں اپنی زندگی میں بے شمار فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ہر دن زندگی کا ہر موڑ، زندگی کا ہر مرحلہ ہم سے ایسے فیصلے مانگتا ہے جن کا اثر ہمارے اوپر اور ہم سے وابستہ دیگر لوگوں کی زندگیوں پر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اچھے اور درست فیصلے ہمارے لیے آسانیاں، ہمارے لیے راحتیں اور کامیابیاں لے کر آتے ہیں، جبکہ غلط فیصلے ہم اور ہم سے وابستہ لوگوں کے لیے پریشانیاں، مشکلات اور ناکامیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم آج دیکھیں گے کہ ایسا کیا کیا جائے، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے ہم زندگی کے فیصلے درست طریقے سے کر سکیں۔ دانا اور عقل مند اور دانشور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں درست فیصلے کرتے ہیں عموماً ان کے اندر 5 خوبیاں جو ہیں پائی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن 5 خوبیاں ان میں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ان کو اپنے جذبات اور احساسات کا پتہ ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ پہلے تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر کوئی نوکری کرنی ہے، پھر کوئی اپنا مکان بنانا ہے، پھر کوئی گاڑی لینی ہے۔ تو وہ لسٹ کرتے ہیں اپنے ایموشنز کو، ہمیشہ اس کی مناسب ترجیحات کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھے اور برے مقاصد کیا ہیں۔ ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، ان کے ذہن میں ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے ذریعے ان کے اندر فٹ کی ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان تمام خطرات سے آگاہ ہوتے ہیں جو فیصلہ کر لینے کے بعد انہیں پیش آ سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ان میں ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ جو مسائل اور مصائب ہیں ان کا چیلنج قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے، خصوصاً جو ان کے خیرخواہ دوست ہوتے ہیں، جن کا اس شعبے میں اور سلسلے میں جس طرف وہ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں پہلے سے تجربہ ہوتا ہے، یا تو وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں یا وہ ان سے کچھ سیکھتے ہیں۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو درست فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم زندگی میں درست فیصلے کریں؟ ظاہر ہے زندگی میں بے شمار فیصلے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو ہم زندگی میں بہت اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، انسان کا جو دماغ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دے رکھی ہے انسان کو، یہ بہت ایسا ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں کہ قابل اور ذہین اور فتین قسم کا انسان ہونا چاہیے۔ تو
کہا یہ جاتا ہے کہ دماغ جو ہے اس میں ایک طرف اس کا لیفٹ پارٹ ہے اور ایک رائٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک سائنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا جو دماغ کا جو دایاں حصہ ہے یہ اس میں ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ کس طرح جذبات کے اوپر قابو پایا جائے. بہت سارے جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے فیصلہ کرنا فوری طور پہ ضروری نہیں ہوتا. مثلا آپ ایک شاپنگ مال میں گئے ہیں، آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگ گئی ہے لیکن شاید وہ آپ کے کام کی نہیں ہے. دماغ کا جو بایاں حصہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں انسان کے لیے فیصلہ ڈیسیژن میکنگ اور آئیڈیا کریٹنگ پروسیس ہوتا ہے کہ خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں. اب جن کے دماغ کے اندر تو یہ توازن ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس اور ڈیسیژن میکنگ دونوں، یعنی جذباتی ذہانت اور فیصلے کی قوت میں توازن ہے، وہ ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں. دوسری چیز جو ہے، کسی بھی کام کے لیے جب فیصلہ ہمیں کرنا ہوتا ہے کوئی چیز، ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں 100% معلومات چاہیے ہوتی ہے. 100% معلومات اکٹھی کر کے فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ سست رو کہلاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے کسی بھی حوالے سے فیصلہ کرنا ہے تو 70% معلومات کافی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے. تیسری چیز جو ہے، جب آپ فیصلہ کریں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان حالات سے باخبر ہوں کہ جو پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد، یعنی وہ مشکلات، وہ مصائب، وہ الجھنیں. اور بہت اچھا ہو کہ آپ کے پاس ایک پلان بی ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کے فیصلے کی وجہ سے یہ کوئی پرابلم بن جاتی ہے تو آپ نے پھر اس پلان بی کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے اور اس جد و جہد کو کیسے جاری رکھنا ہے. پلان سی ضروری نہیں ہے. چوتھی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے ٹائم، وقت، اور آپ کا گیم پلان کیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کام جس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنے عرصے میں وہ پروجیکٹ مکمل ہونا ہے اور اس دوران آپ نے کیا کیا اقدامات اٹھانے ہیں. یہ بڑی ایک نارمل سی چیز ہے. دیکھیں، جب میں نے ایف ایس سی کی تھی غالباً 1991 میں یا 92 میں، تو میں اس کے بعد چونکہ میرا میڈیکل میں میرٹ نہیں بنا تو میں نے آرٹس میں جانے کا فیصلہ کیا. اور میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 17 سال تھی کہ 22 سال یا 23 سال کی عمر میں ماسٹرز کر لوں گا اور 24 یا 25 سال کی عمر میں بہرحال مجھے کسی روزگار پہ فائز ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ میرا گیم پلان تھا اور یہ کامیاب ہوا. پانچویں بات، اچھا فیصلہ کرتے وقت جس کی ضرورت ہے وہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، تجربہ. آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے کے بارے میں جب فیصلہ کریں، باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہوں، آپ ضرور کنسلٹ کریں، مشورہ لیں ان دوستوں سے، ان احباب سے، ان لوگوں سے جو پہلے اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. اس سے آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں گے جن غلطیوں سے وہ گزرے. ان تمام چیزوں کے باوجود 3 قسم کے لوگ اگر درست فیصلہ بھی کر لیں تو ان کے فیصلے غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے اس قدر اس میں کامیابی اور اس قدر برکت یا کہہ لیں اس قدر پھل نہیں ہوتا جس قدر ہونا چاہیے. نمبر 1، اگر آپ نے کوئی فیصلہ ضد میں آ کر کیا ہے، آپ نے یہ فیصلہ درست کیا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی ضد تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر آپ نے اپنے ضد کی تسکین کی. دوسرے وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہوئے صرف اس لیے فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے، تو انہیں دنیا کا دکھاوا مل جائے گا لیکن اس فیصلے کی جو کامیابی کی اصل لذت ہے وہ اس سے محروم رہیں گے. اور تیسرا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو انا پرست لوگ ہیں اور اپنی انا کی خاطر فیصلے کرتے ہیں، وہ کامیاب بھی ہو جائیں تو ان کے فیصلوں کے اثرات ان کی زندگی پر دورس نہیں ہوتے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، جس سے نہ صرف آپ بلکہ آپ سے وابستہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں، راحتیں، کامیابیاں اور برکتیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی.
میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ ہم ایسے ہی اچھے اچھے موضوعات پہ ایسی باتیں کریں گے جو ہمارے کام میں آنے والی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔